الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالی نے عورتوں کو اپنے قدرت کا شاہکار کرشمہ پیدا فرمایا اور عجیب و غریب صفات کا حامل اللہ تبارک تعالی نے بنایا۔ اگر وہ بھلائی پر آتی ہیں، کائنات میں ان کی نظیر ملنا مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر وہ برائی پر آتی ہیں تو کائنات میں اس سے بدتر مخلوق اور کوئی شاید نظر آئے۔ ان کے بنانے اور بگاڑنے میں اصل چیز ہے، اگر ان کی حسن تربیت کی جائے، دین کے راستے پر چلایا جائے، تو جیسے کہ آقا نے فرمایا کہ الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ کائنات تمام فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور اس میں بہترین چیز اللہ تبارک تعالی نے عورت بنایا۔ ورنہ اگر اس کی تربیت دینی سانچے میں نہ کی جائے، اسے دنیا کی گھٹی ڈالی جائے، مال کی محبت ڈالی جائے اور دولت کی آس اس میں پیدا کی جائے، تو پھر آقا نے فرمایا کہ النساء حبالۃ الشیطان، یہی عورتیں شیطان کا پھندا بن جاتی ہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالی نے شیطان جو ہر بھلائی سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، آپ نماز پڑھیں تو رخنا ڈالتا ہے، صدقہ کریں، خیرات کریں، حج کا ارادہ کریں، نیک کام کریں، ہر کام کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کے مکر کو، اس کے فریب کو اللہ تبارک تعالی نے کلام پاک میں کہا ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کی چال انسان کے سامنے اور مومن کے سامنے کمزور ہے۔ اور جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف چال چلی، اللہ تبارک تعالی نے کلام پاک میں سورہ یوسف کے اندر اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیدکن عظیم، یہ جو عورتیں ہیں یہ مکر پر آ جائیں، چال میں آ جائیں، شیطانیت میں آ جائیں تو یہ عورتیں شیطان کو بھی پیچھا چھوڑ دیں گی۔ کلام قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں۔ انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، شیاطین کو اللہ نے پیدا کیا، اور ان کی فطرتوں سے اللہ واقف ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ شیطان کا جو مکر ہے اور شیطان کی جو چال ہے وہ مومن اپنی فراست سے پہچان لیتا ہے، لیکن یہ عورت اگر مکر پر آ جائے اور فریب میں آ جائے، دھوکہ دھڑی میں آ جائے، اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر تو کمزور ہے، اور ان کیدکن عظیم، اور یہ جو عورتوں کا مکر ہے وہ کہا کہ یہ بڑا ہے اور یہ خطرناک ہے۔ اور یہ مکر پر آئے، دنیا کے سارے شیاطین کو پیچھے چھوڑ دیں اور خیر میں آئیں۔ میں نے کہا کہ جس گھر میں یہ خیر والی عورت رہے گی، ماں بن کر، بیٹی بن کر، بہو بن کر، بہن بن کر، بیوی رہ کر، انشاءاللہ اس گھر کو جنت کے دیدار کے لیے موت کے اس پار جانے کی ضرورت نہیں، وہ جیتا جاگتا وہ گھر جنت کا نمونہ ہے۔ جس گھر کی عورت دیندار ہو، پرہیزگار ہو، متقیہ ہو، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے والی ہو، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زہد و قناعت کو اپنانے والی ہو۔ کائنات کا یہ قیمتی گھر ہے، وہ جھوپڑی میں رہتے ہو، وہ فٹ پاتھ پر رہتے ہو، لیکن اگر ایسی نیکوکار عورت اس مکان میں جھوپڑی میں رہتی ہے،
بوسیدہ مکان میں رہتی ہیں. یہ بوسیدہ مکان، یہ جھوپڑی، یہ فقر و فاقہ کرنے والے لوگ اور یہ پیوند لگے کپڑے پہننے والے یقیناً جنتی لوگ ہیں، خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی وہ تربیت کی تھی کہ کائنات میں قیامت تک کی خواتین کے لیے یہ عورتیں نمونہ بن چکی تھیں. پہلی بات تو یہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننا یہ کوئی معمولی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نسل انسانی میں قیامت تک آنے والی خواتین میں جو سب سے بہترین خیر و عافیت والی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کے لائق جو خواتین تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان عورتوں کو منتخب کیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، نہ اس سے پہلے ایسی خاتون آئی تھی، نہ قیامت تک ایسی کوئی خاتون آئیں گی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی جتنی امہات المؤمنین ہیں رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا تھا. ان کے کمالات، ان کی خوبیوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ادنا مقام تک کائنات کی ساری عورتیں وقت کی رابعہ بصریہ بن جائیں، ان کی ایک رات کی عبادت اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قربت ان کو ملی ہے، اس کا کائنات بھر کی مومن عورتیں اور صالحات عورتیں، قانتات عورتیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور پھر اس پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حسن تربیت، تو یہ تو سونے میں اور نکھار پیدا ہو گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ عمرہ فرما رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا میرا اور آپ کا خواب غلط ہو سکتا ہے، پیغمبروں کا خواب غلط نہیں ہو سکتا. آپ نے خواب دیکھا، قافلے کو لے کر نکلے. سورہ فتح کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کیا، اور جب گئے کفار میں اور یہ آنے والے صحابہ کرام کی جو جماعت تھی ان میں انبن ہو گئی. آخر کار صلح پر بات ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں. صلح پر بات ہوئی. اب اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، صحابہ کرام احرام کی حالت میں تھے. آپ نے فرمایا کہ اب صلح صفائی ہو چکی ہے مشرکان مکہ سے، کفار مکہ سے. اب ایک کام کرو، آپ اپنا احرام اتار دو بغیر عمرے کے. کیسے ہو سکتا تھا؟ احرام کی نیت سے، عمرے کی نیت سے احرام باندھ چکے تھے، تلبیہ پکار چکے تھے. اور کتنی بڑی سعادت اور کتنی بڑی خوش نصیبی کہ ان حضرات کا عمرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہا ہے. تو چنانچہ یہ کوئی تیار نہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. آقا نے کہا بھائی احرام اتارتے کیوں نہیں تم لوگ، حلق کیوں نہیں کراتے؟ عمرہ جب ہو جاتا ہے تو آخر میں سر کے بال نکالے جاتے ہیں، اور یہ سر کے بالوں کا نکالنا گویا عمرے سے فارغ ہونے کی نشانی ہے. آقا نے کہا اب صلح ہو چکی ہے. اہل مکہ نے کہا ہے ان سال آپ عمرہ نہیں کریں گے، واپس چلے جائیں گے. صحابہ کرام نے اس کو بزدلی سمجھا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نگاہ فراست سے دیکھ رہے تھے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کہ بعض مرتبہ اللہ کے فیصلوں کو بندہ پہچان نہیں پاتا، سمجھتا ہے کہ مجھے بدنصیب عورت مل گئی، بدصورت عورت مل گئی، غریب عورت مل گئی. بعض مرتبہ ایسا ہوا کہ مکان جو ہے جہاں جس علاقے میں چاہتا تھا اس علاقے میں مکان نہیں ملا. حالات بعض مرتبہ ناسازگار ہوتے ہیں.
اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، بعض مرتبہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور اسی میں سے ہم خیر پیدا کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام گئے تھے، بھائی عمرے کا نہ ہونا یہ کوئی اچھی بات تھوڑی نہ تھی، وہ برا سمجھ رہے تھے، احرام کو اتارنا، حلق کو کرانا اور بے عزتی سمجھ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے ہم مقابلہ کریں گے۔ بڑے عجیب و غریب قسم کے شرائط تھے اس صلح حدیبیہ کے اندر کہ مکہ مکرمہ سے اگر کوئی فرد مدینہ طیبہ کو بھاگ کر چلا جائے گا، اے مسلمانوں، صحابہ کرام، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کو واپس کر دینا، اور مدینہ طیبہ سے الیاذ باللہ اگر کوئی مرتد ہو کر مکہ مکرمہ آ جائے گا، آقا ہجرت کر کر مدینہ طیبہ گئے، مکہ مکرمہ کے اندر کفار کا تسلط ہو گیا، مشرکین کی حکومت ہو گئی۔ کیسا الٹا قانون، اندھا قانون ہے۔ دیکھیے کہ ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے تو آپ بھیج دیجئے گا، لیکن آپ کا آدمی اگر ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو رکھ لیں گے۔ عجیب و غریب، ہر بات بظاہر الٹی تھی، صحابہ کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، مرنے تلنے پر تیار تھے، جام شہادت نوش کرنے پر تیار تھے۔ یہ بے عزتی برداشت نہیں تھی۔ جو ایمان کے لیے جیتا ہے، جو اسلام کے لیے جیتا ہے، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جیتا ہے، جو قرآن کی سربلندی کے لیے جیتا ہے، وہ بے عزتی برداشت نہیں کر پاتا۔ اس کے سامنے ماں بھی بیکار ہے، اولاد بھی بیکار ہے، اپنی جان بھی بیکار ہے، ملک بھی بیکار ہے، خاندان قبیلہ بھی بیکار ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واخوان واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، تمہارے ماں، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، اور جس مال کو تم نے کمایا، اس مال کے مقابلے میں اللہ پسندیدہ ہونا چاہیے۔ معمولی نیند ہم قربان نہیں کر پاتے، میچ قربان نہیں کر پاتے، سیانے کا کاروبار ہم قربان نہیں کر پاتے۔ اگر آقا کے زمانے میں ہوتے، اولاد کو چھوڑ کر، بیوی کو چھوڑ کر ہم بدر کو جاتے، ہم احد کو جاتے، ہم ہوتے تو خوش ہو جاتے کہ چلو کفار کے جھمیلے سے ہم نجات پائے۔ ہر مسلمان، یہ مہینہ محاسبے کا مہینہ ہے، غور و فکر کا مہینہ ہے، جنتی ہواؤں کا مہینہ ہے، رحمت، مغفرت اور جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کے بارے میں غور کرے۔ خواتین آئی بھی اپنے آپ کے بارے میں غور کریں۔ مال پسند، نماز پسند، کپڑا پسند، روزہ پسند، عید کے اندر تقویٰ پسند یا عمدہ کھانے پسند۔ نوجوان غور کریں، گوری چمٹی لڑکیوں پر جان دینے والے قرآن پر کتنا جان دیتے ہیں، اللہ کے لیے کتنا جیتے ہیں۔ کون ہے جو نبی پر آنچ آئے تو بھڑک اٹھے، ذرا کوئی گالی دے دے، ذرا اس کا مال کوئی دبا لے، ذرا اس کی زمین کوئی دبا لے، ذرا اس کی کوئی بے عزتی کر دے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے بات چیت کو بند کر دیں گے، اور قرض مانگے گالیاں دے کر بھیجیں گے، مردود کہیں گے، دشمنی مول لیا اور قرض مانگتا ہے۔ یہاں وتر میں تیسری رکعت کے اندر رکعت توڑ کر آپ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں، وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ، اے اللہ ہم آپ سے امید کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُ، اے اللہ ہم جئیں گے اس طریقے سے کہ ہم تیرے نافرمانوں کو منہ نہیں لگائیں گے۔ بے نمازی اور رنڈی نما عورت کی غلامی کرنے والا یہ شیطان کا بچہ ہے، مسلمان کی اولاد نہیں۔ نفرت آنی چاہیے اس بے حجابی کے چہرے کو دیکھ کر، ان رنڈیوں کی صورتوں کو دیکھ کر، ان فلموں کے لباسوں کو دیکھ کر۔ یا اللہ میرے محبوب ہوتے اس چہرے کو اور اس لباس کو، اس برکٹی عورت کو اور بال کٹی عورت کو دیکھ کر لعنت نہیں پہنچاتے؟ ایسوں کی غلامی کے اندر آج کا نوجوان، عمر نام ہے، ابو بکر نام ہے، یہ جینا کس کے لیے؟ عورت کے لیے، اولاد کے لیے۔ میں مر جاؤں میری بیوی کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ گویا یہ فرعون بنا ہوا ہے، بیوی کو پالنے والا، اولاد کو پالنے والا،
اور بیویاں شوہر کو فرعون سمجھی ہوئی ہیں، اگر یہ چلے جائیں اور سر پر سے سایہ اٹھ جائے ہمیں کون پالے گا کون پر؟ یہاں سے وہاں تک ایمان خراب ہے، عقیدہ خراب ہے۔ حضرات صحابیات اپنے خاوندوں کو میدان جنگ میں اشعار پڑھ کر تاریخ میں لکھا ہے، یہ جو ہاتھ کی ہتھیلیاں ہیں، اس زمانے میں طبلہ، سارنگی، یہ سب چیزیں جو تھیں جہالت کی، آقا نے ان کو منع فرما دیا، حرام قرار دے دیا، اور آقا نے ان جیسی چیزوں کو گھروں سے نکلوا دیا اور کہا کہ جس گھر میں بجنے والی چیز ہوتی ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خواتین اپنے ان ہتھیلیوں کو رانوں پر مار مار کر اشعار پڑا کرتی تھی، جوش دلایا کرتی تھی، اے تو مرد مانا، تو گھر میں بیٹھا رہے گا، نکل نکل، تیرے بہادری کے کارنامے میں دیکھنا چاہتی ہوں، تیری جوامردی کے کارنامے میں دیکھنا چاہتی ہوں، کل آنے والی تاریخ تیری میدان جنگ کے کارناموں کو جو ہے تحریر کیا کرے گی، منقش کیا کرے گی۔ یہ تھی وہ عورتیں جن کا ایمان اللہ پر تھا، بیٹوں کو بھیج دیتی تھی، بھائیوں کو روانہ کر دیتی تھی، جن کا جینا اسلام کے لیے وہ کیوں فکر کریں گے؟ بار بار چہرے میں آئینہ دیکھیں گے، ٹھکریں گے، سوالات پیغمبروں کی سنت اور پیشاب کی نالی میں ڈالیں گے؟ ارے اس چہرے پر نبی قیامت میں آئیں گے تو احد کے زخم لے کر آئیں گے، اور آپ قیامت میں جائیں گے سوالات پیغمبروں سے خالی چہرہ لے کر جائیں گے۔ نبی کے ہاتھ حوض و کوثر کا پانی ملے گا۔ یہ عورتیں بے پردہ میدان محشر میں، دنیا میں اگر بے پردگی ہے، ذلت کے داغ کے ساتھ، کیا انہیں حوض کوثر کا پانی ملے گا؟ کیا آقا کے شفاعت کا پروانہ ملے گا؟ کیوں مرتی ہیں؟ کیوں مرتے ہو اس دنیا پر؟ کیا ملتا ہے تمہیں نبی کی سنت کو قربان کر کر؟ کیا ملتا ہے تمہیں؟ کیا تم اگر یہ کہو گے کہ ہمیں منسٹروں سے ملنا ہے، کالجوں میں پڑھنا ہے، کالجوں میں پڑھنے والے داڑیاں نہیں رکھتے، منسٹروں سے ملاقات کرنے والے جبے نہیں پہنتے؟ میں نے مثال دی، فدائے ملت حضرت مولانا اسد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک لمبے عرصے تک ایم پی رہے، منسٹروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا، داڑھی کو کبھی 1 انچ کم کیا، ایک کاؤنسلر کا جھوٹا چاٹ لیا اور پھر کہنے لگے اجی ہمیں سیاسی کتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے۔ اس داڑھی کے ساتھ ممبر پارلیمنٹ بن کر پارلیمنٹ کے اندر کیا انہوں نے للکارا نہیں؟ اقوام متحدہ کو للکارا نہیں؟ کیا حضرت اسامہ امریکہ کو داڑھی کے ساتھ نہیں للکار رہے؟ ملا عمر پگڑی کے ساتھ پورے عالم کے اسلام دشمنوں کو نہیں للکار رہا ہے؟ کیا کارنامہ انجام دیا تم نے داڑھی مڈا کر؟ روزی چلی جائے گی؟ روزی دینے والا اللہ نہیں؟ لڑکی نہیں ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے جوڑے نہیں بنائے؟ کیا عقیدہ بنا رکھا ہے؟ ایمان مناؤ، پہلے اپنا مقصد زندگی متعین کرو، میرا جینے کا مقصد، میرا مرنے کا مقصد۔ ذرا سی حالت آئی، صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آگ کی دریا میں کودنے کے لیے، میرے اللہ کی قسم کائنات میں صحابی سے بڑھ کر کوئی نبی کا فرما بردار مطیع نہیں۔ وہ سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، وہ کہیں گے آقا کہ آپ سمندر پر چلو، چلیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ سمندر ڈبانے کی خاصیت رکھتا ہے، وہ کہیں گے آگ میں داخل ہونے، وہ یہ نہیں سوچیں گے آگ جلا سکتی ہے، میرے آقا کا حکم ہے۔ جو صحابہ کرام آقا کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے سے پہلے دامن پھیلایا کرتے تھے، جو صحابہ کرام آقا کے تھوک کے ذرے کو، لعاب مبارک کو زمین پر گرنے سے پہلے شفا سمجھ کر اپنے چہروں پر ملا کرتے تھے، کیا آج زمین دیکھ رہی ہے منظر؟ آسمان کے فرشتے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ احرام اتارو، حلق کرو، اور ایک صحابی دوسرے صحابی کا چہرہ، ماؤں کو ان کے سامنے قتل کر دیا گیا، اولاد کو یتیم کر دیا گیا، بیویوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کے حملوں کو ساخت کرا دیا گیا، اف نہیں کہا۔ آج یہ کیا منظر تھا؟ لگ یہ رہا تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بے عزتی ہے ہم مسلمانوں کی، اسلام کی، ان کی زندگی کا مقصد اسلام کی سربلندی تھا، وہ بے عزتی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج کچھ بھی ہو جائے،
9/11 کو 1,00,000 قرآن کوئی سور کے نطفے سے پیدا ہونے والا پادری جلائے، کچھ بھی ہو، شراب خانہ کعبے کی شکل کا بنائے، کارٹون بنائے، بزنس میرا چلنا چاہیے۔ کشمیر کی ماں اور بہنوں کی آبرو لٹے، ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ فلسطین کے اندر ان کلیوں کو کھلنے سے پہلے مسل دیا جائے، ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے۔ بس ہمارے جینے کا مقصد یہ ہے، حل من مزید، حل من مزید، اور روپیہ اور پیسہ لاؤ۔ اندازہ لگائیے سچویشن کوئی معمولی نہیں ہے کہ جو صحابہ کرام ایک اشارے پر کہا گیا، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئے، کچھ نہیں پوچھا کہ ہمارے خاندان ہے، قبیلہ ہے، پراپرٹی ہے، ہم یہاں پر پیدا ہوئے، ہم اجنبی شہر میں، جو کہاں مان لیا، جو کہاں مان لیا، لیکن یہ بات ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ اور اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب صلح حدیبیہ کے اندر بظاہر مسلمانوں کے خلاف بات لکھی جا رہی تھی بظاہر، لیکن نبی کی آنکھیں دیکھ رہی تھی، خدا کی قدرت دیکھ رہی تھی، آیت نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کھلی ہوئی کامیابی دی۔ عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، تم یہ سمجھتے ہو کہ داڑھی منڈا کر ہمیں 60,000 کی نوکری چلی گئی، برطانیہ کا ویزا چلا گیا، امریکہ کا ویزا چلا گیا، مسلمان امریکی یہودیوں کے شراب کے جھوٹے برتن دھونے کے لیے پیدا نہیں ہوا، ان کے ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ امریکہ مردود، آج اگر تو نے ویزا بند کر دیا، نیکوکاروں کے لیے، متقیوں کے لیے، باشرہ لوگوں کے لیے، ہمیں جنت کا ویزا ہمارے لیے کھلا ہوا ہے۔ اور ایک دن وہ آئے گا جب فیکون الدین کلہ للہ، جب اس سرزمین کے اندر پورے کے پورا اللہ کا دین ہوگا، اور آقا نے کہا ایک سفید محل ہوگا جس کے اندر اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے گا، تب کہاں ہوگا بش کا باپ، بلیر کا باپ، اوباما کا باپ، تب کس کا ہوگا امریکہ؟ کہاں ہوں گے یہودی؟ ایک ایک یہودی کو کتے کی طرح مار کر ختم کر دیا جائے گا۔ جیو تو شان کے ساتھ جیو، میری ماں اور بہنوں، پیدا کرو تو معاذ اور معوذ کو پیدا کرو، سلطان صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرو۔ بہت بزدلوں سے دنیا بھر چکی ہے، ورنہ جاؤ آپریشن کرا لو، اور بزدلوں کو اگر تمہیں جنم دینا ہے ضرورت نہیں ہے۔ اب بزدل بہت ہے، ابو لہب بہت ہیں، ابو جہل بہت ہیں، لیکن معاذ اور معوذ کو اس دنیا میں ضرورت ہے۔ اب بتائیے، ایک طرف یہ ماجرا، اور دوسری طرف جانتے ہیں آپ نبی کے حکم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ماننے کا انجام؟ اللہ اکبر! غزوہ احد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑ پر ایک مورچہ قائم کروایا اور کہا کہ دیکھو کہ تم ہمیشہ یہاں کھڑے ہو کر واچ کرنا، دیکھنا کہ پہاڑ کے اس پار کافروں کا کوئی دستہ نہ آ جائے، کوئی جماعت نہ آ جائے۔ اب ایک وقت احد کے اندر وہ ہوا کہ مسلمانوں نے وہ تابڑ توڑ حملہ کیا، کافروں پر، مشرکوں پر ان کی ہوا اکڑ گئی، اور مسلمان سمجھنے لگے کہ ہم کامیاب ہو گئے، مال غنیمت حاصل کرنے لگے۔ کافر مشرک ہتھیار چھوڑ کر، جانور چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے، لے مار، جو صحابی کو جو کافر ملا وہ مارا کرتا تھا۔ اب یہ پہاڑ پر کھڑے ہیں، مورچہ سنبھالے یہ صحابہ کرام کا دستہ۔ اب انہوں نے نیچے دیکھا، ماشاء اللہ ہمارے آقا نے ہمیں جو کہا تھا اب وہ مقصد پورا ہو گیا، اب ہم کو نیچے آنا چاہیے، اس لیے کہ آقا جنگ کے موقع پر ہمیں سیفٹی کے لیے BSF بنائے تھے، بارڈر سیکورٹی فورس بنا کر ہمیں کھڑائے تھے۔ اب ضرورت نہیں ہے، جنگ بھاری ہو چکی ہے، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے۔ دو فرقے ہو گئے اس پہاڑ پر، اس جماعت کے۔ ایک کہنے لگا نہ، جب تک آقا کا حکم نہیں ہوگا ہم نہیں جائیں گے۔ ایک کہنے، دونوں کی مرضی، نبی کی اطاعت، نبی کی نافرمانی نہیں۔
وہ یہ سمجھ رہے تھے جنگ ہو چکی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی کا حکم ثانی آنے تک، دوسرا آرڈر ملنے تک ہم نہیں اتریں گے۔ تو چنانچہ وہ صحابہ کرام کا مورچہ نیچے آیا، آنا ہی تھا جب کافروں اور مشرکوں نے وہ دیکھا کہ مورچہ خالی ہے اور بالکل یہ راستہ خالی ہے، تو وہاں سے حملہ کر دیا۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ میدان احد کا پلڑا الٹا ہو گیا، کافروں کے ہاتھ میں چلا گیا، اور احد کے میدان کے اندر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک کو خول لگ گیا، اور آپ کے چہرے انور پر خول پیوست ہو گیا۔ جو تیروں کے ڈیفنس کے لیے لوہا کا زرہ پہنی جاتی ہے، اس کی ایک نوک چپ گئی اور خون سے آپ خون آلود ہو گئے، تقریباً بے ہوش ہونے کی حالت تھی۔ اتنے میں کسی نے دور سے دیکھا کہ آقا نیچے پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا الیاذ باللہ آقا پردہ فرما گئے، تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اب واویلا مچ گیا، آقا شہید ہو گئے، صحابہ کرام کے حوصلے پست ہو گئے۔ آقا نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے، حوصلے پست ہو گئے، تلواریں نہیں اٹھتی تھیں، گھوڑے پر بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ اب محبوب نہیں تو جنگ کس کے لیے، ہم بھی شہید ہو جائیں، ہم بھی شہید ہو جائیں، حوصلے پست ہو گئے۔ اس کے بعد پلڑا کافروں کا بھاری ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ دم ہو کر اٹھے اور پھر صحابہ کرام کو تیار کیا اور پھر دوبارہ حملہ بولا۔ الحمدللہ مسلمانوں کی کامیابی ہوئی۔ کیا تھی یہ وقتی ناکامی اور وقتی شکست کا سبب؟ ذرا سے وقت کے لیے صحابہ کرام اس مورچے کو چھوڑ کر اور اس پہاڑ کے دامن کو چھوڑ کر، چوٹی کو چھوڑ کر نیچے آ گئے۔ انجام بڑا خطرناک تھا کہ نبی کی بات تھی احرام نکالو، نبی کی بات تھی سر کو مونڈو، حلق کرو، اللہ کا عذاب تیار تھا۔ اگر کوئی قوم نبی کی بات کو نہ مانتی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ جیسے احد کے اندر ہوا، شکست کا سامنا کرنا پڑا، بڑا نازک مسئلہ تھا، حساس مسئلہ تھا۔ ایک طرف صحابہ کرام اسلام کے لیے مرنے مٹنے کے لیے تیار، اور دوسری طرف جو ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہیں۔ کہیں کسی کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور حضرت ام سلمہ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی، انہوں نے پرکھ لیا، پہچان لیا کہ صحابہ کرام جذبات میں آ کر، یہ خواہشات میں آ کر اسلام کے غلبے میں کے لیے یہ آقا کے حکم کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ اللہ کی پکڑ آئے گی، مواخذہ ہوگا، نبی کی بات کی تعمیل نہیں ہوگی، اللہ کی پکڑ آئے گی۔ فوراً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آقا کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو یہ احرام نہیں اتارتے، یہ حلق کے لیے کہتے نہیں، تیار نہیں۔ کہا کچھ بھی نہیں، خاتون ہے، جب بنتی ہے تو قوم سے، وہ بھی صحابہ کرام کے قوم سے، جماعت سے، طبقے صحابہ سے اللہ کی پکڑ بچنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا آپ جائیے اپنے خیمے کے باہر، حجام کو بلائیے، اپنا حلق کروائیے، اپنا احرام نکلوائیے، حلق کروائیے۔ آقا ایسے ہی گئے، حجام سے حلق کروایا، احرام اتروایا۔ فرماتے ہیں مورخ بیان کرتا ہے اب آقا یہ کام کرے صحابہ کب خاموش؟ تو کہا ایک دوسرے صحابی کو تم میرا سر مونڈو میں تمہارا مونڈوں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں یہ سر نہیں مونڈ رہے تھے، یہ گردن پر اس طرح چلا رہے تھے، طبیعت نہیں مان رہی تھی، آقا نے کیا تو کر لیا۔ تو یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دانش مندی تھی، یہ ہوشیاری تھی، یہ وقت پر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ چالاکی تھی کہ آنے والے اللہ کی پکڑ اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مواخذے سے اس مقدس طبقے کو اور بابرکت طبقے کو انہوں نے نجات دلا دی۔ عورت خیر خواہی پر آتی ہے ایسے مشورے دینے لگتی ہے، اور عورت شر پر آتی ہے کائنات تباہ ہو جاتی ہے، قوم تباہ ہو جاتی ہے، قبیلے تباہ ہو جاتے ہیں۔ ہم کل آپ کو بتائیں گے عورت خیر پر آئے اور شر پر آئے تو اس سے کیا کیا انجام صادر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ نماز چاشت کی کیا فضیلت ہے؟
جو بہت سی عورتیں اس نماز کو چھوڑتے نہیں، فجر اور ظہر کی اتنی پرواہ نہیں کرتے، اشراق اور عوامین بھی فضیلت بیان کریں۔ دیکھیے کہ فرائض اور نوافل کے مقابلے میں، سنتوں کے مقابلے میں فرائض کا مقام زیادہ ہے، اسی لیے جو طاق راتیں ہیں، شب قدر کی تلاش والی راتیں اور جو جگنے کی راتیں ہیں، ان راتوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اگر ہماری نمازیں چھوٹی ہیں فرائض تو ان نمازوں کو پڑھنا چاہیے۔ ہاں، نفل نمازوں کا اپنی جگہ پر اپنا الگ ثواب ہے۔ نماز اشراق ہے، وہ سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا، اور آقا کا اکثر معمول تھا کہ آپ اشراق پڑھ کر ہی اپنے گھر کو جایا کرتے تھے، آقا نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اپنی جگہ سے مطلب حدود مسجد کے اندر کوئی دنیا کے کام میں مشغول نہ ہو، تلاوت میں، ذکر میں وہ رہا، بیپار کی بات، ادھر ادھر کی غیبت نہیں کرتا رہا، اگر اس نے پڑھا، اللہ تبارک تعالیٰ صرف 2 رکعت نماز پر ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اسے مرحمت فرمائیں گے۔ دیکھیے کہ جو حضرات غریب ہیں وہ شکوہ کریں گے، یا اللہ مالدار کو تو رمضان میں بلا رہا ہے، تو حج پر بلا رہا ہے، تو عمرے پر بلا رہا ہے، تو ہم کیا کریں؟ پیسہ ہوتا ہم بھی جاتے، پیسہ نہ ہو کر کون سا اشراق آپ پڑھ رہے ہیں؟ آپ اشراق کے پڑھنے پر اللہ، اور ان کے حج کرنے میں، عمرہ کرنے میں ہزاروں قسم کے مسائل، کہ حلال پیسہ ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے، ارکان صحیح ادا ہونا چاہیے، سفر کے اندر کوئی برا کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تو 2 رکعت اخلاص کے ساتھ پڑھے، کون نہیں حاصل کرنا چاہے گا؟ اور رمضان المبارک میں اگر کوئی آدمی یہ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے گا یا 4 رکعت پڑھے گا تو 70 حج اور 70 عمروں کا ثواب اللہ تبارک تعالیٰ اسے مرحمت فرمائیں گے۔ اس لیے خاص طور سے رمضان المبارک میں جو عادت آپ بنائیں گے وہ عادت آپ کو مرتے دم تک کام آئے گی۔ رمضان المبارک میں بھگوڑوں کی عادت بنائیں گے، 2 رکعت پڑھ کر بھاگ گئے، 3 روزے رکھ کر چھوڑ دیے، 2-3 دن تراویح پڑھ کر چھوڑ دیے، بیان میں آدھا سن کر بھاگ گئے، سوال کے ٹائم پر بھاگ گئے۔ ارے دعا اتنی ہوتی ہے کہ سینٹر سیکنڈ کا کاٹا 12 سے نکل کر اور 12 تک نہیں جاتا، دعا اتنی چھوٹی ہوتی ہے، 4-5 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تاکہ جلدی اللہ کے گھر سے چھٹکارا ملے اور ملعون دنیا کے اندر جا کر وہ راحت لیں۔ جو عادت بنائیں گے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اے رب کائنات تیرے دربار میں ہم تھے، یہاں کی رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال تھے، مولا ہم چھوڑ کر تیرا در جا رہے ہیں، یہ غلیظ دنیا ساتھ لگی ہوئی ہے، اللہم انی اسألوک من فضلک، مولا تیرے فضل کو یہاں سے نکلنے کے بعد بھی شامل حال فرما۔ یہ مومن دعا کرتا ہے۔ چاشت کی نماز ہے، چاشت کی نماز کی بڑی زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ دن کے ابتدا میں اگر تم 4 رکعت پڑھ لو، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے تمام دن کی ذمہ داری لے لوں گا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں یہی چاشت کی نماز، چاشت کی نماز اس وقت ہے جب سورج کے اندر ذرا گرمی پیدا ہو جاتی ہے، حرارت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 10 بجے، 10:15 بجے آپ چاشت کی نماز پڑھنا شروع کریں، زوال کے وقت تک یعنی 12:20 تک جو وقت آج کل ٹائم ٹیبل میں لکھا ہوا رہتا ہے، اس وقت سے پہلے تک آپ چاشت کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ چاشت کی نماز 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک ہے، حسب سہولت آپ یہ نماز پڑھیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے، ویسے حدیث بھی ہے لیکن آپ نے بھی فرمایا میں نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں پایا ہے جو تاجر حضرات کو اس بات کا غم ستائے رہتا ہے، میرے کاروبار چلتا نہیں، میرے کاروبار میں نفع نہیں، جتنا کماؤں برکت نہیں۔ آزما کر دیکھ لو، نبوی نسخہ ہے کہ آقا نے فرمایا چاشت کی نماز میں اللہ نے روزی میں خیر و برکت رکھی ہے۔ یہ چاشت کی نماز ہرگز نہیں چھوڑنا۔ آپ آفس کو 10 بجے جانے والے ہیں، 9 بجے اٹھیں، ناشتے سے فارغ ہوئے، ٹفن تیار، وضو کیا اور نکلنے سے پہلے 9:45 بجے، 10 کو 5 بجے ہیں، 5 بجے ہے 9:55، آپ جو ہے 2 رکعت 4 رکعت جو موقع ہو ہرگز نہ چھوڑیں، اپنی زندگی میں لازم پکڑ لیں۔
ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ جو مشہور بات ہے، میں نے 5 کو 5 میں پایا، فرماتے ہیں قبر کے اجالے کو میں نے رات کی تاریکی میں پایا۔ قبر میں اگر اجالا چاہتے ہیں، آپ رات کی تاریکی میں اٹھیے، تہجد پڑھیے، تلاوت کیجیے۔ ایسا آپ فرماتے ہیں میں نے روزی کی تنگی کو دور کرنے کو میں نے چاشت کی نماز میں پایا، اور حدیث میں آتا ہے جو 12 رکعت پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ چلو آپ کے لیے ایک اور سہولت ہم کیے دیتے ہیں، وہ سہولت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کارخانے والا اور ملازمت والے ملازمت کے وقت کو چرا کر نفل نماز نہ پڑھیں، ملازمت کے لیے وقت دینا عبادت ہے اور یہ نفل ہے، ایسا کام نہ کریں۔ اشراق پڑھنے کے متصل بعد اگر ان کو کوئی سفر درپیش ہو یا ملازمت کرنا ہو یا ایسا وقت نہیں ملتا تو اشراق کے فوراً بعد بھی چاشت کی نیت سے 2-4 رکعت نماز پڑھ لے سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ آپ اس وقت تک انتظار نہیں کر پاتے، اس وقت میں آپ ہیڈ ماسٹر ہیں، اسکول کے ٹیچر ہیں، آپ کال سینٹر میں ملازم ہیں، اور وقت ایسا ہے کہ 9:30 کو آپ کو اٹینڈنس دینا پڑتا ہے، تو اشراق کے بعد ہی آپ نے پڑھ لیا، انشاءاللہ آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ ہماری گھریلو جو خواتین ہیں ان کے لیے کیا کرنا دھرنا رہتا ہے، کون سی بلڈنگ تعمیر کرنا رہتا ہے، فری رہتی ہیں، یہ تہجد بھی پڑھیں، یہ اوابین بھی پڑھیں، یہ اشراق بھی پڑھیں، اور یہ چاشت کی نماز خاص طور سے پڑھ کر اپنے گھر کے مرد حضرات کے لیے اور خاوند کے لیے اور رزق میں خیر و برکت کے لیے دعا کریں، یہ بڑی بہترین نماز ہے۔ اسی طریقے سے جو اوابین کی نماز ہے وہ مغرب کے بعد پڑھی جانے والی نماز ہے، اس کے بارے میں بھی آقا نے فرمایا کہ جو اوابین کی 6 رکعت پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے موت سے پہلے جنت کے اندر محل کو تیار کر دیں گے، یہ قیمتی محل کو تیار کر دیں گے۔ بے شمار فضائل ہیں۔ بہرحال حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اتنا وقت نہیں لگا سکتا کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل، پھر 6 رکعت اوابین، آسان طریقہ یہ بتایا، 2 رکعت تو پڑھتے ہی ہیں، 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، اس کے ساتھ مزید 2 رکعت پڑھ لیں تو یہ ٹوٹل 6 رکعت اوابین کی آپ کی ہو جائیں گی۔ عادت بنا، بھاگ کر کیا کس نے، کون سا جورو کی یاد میں تاج محل بتایا، کیا کر لیا آپ نے، ہماری ماں اور بہنوں نے کیا کر لیا، ہے ہی عبادت کرنے کے لیے۔ جب ان عبادتوں کا اتنا بڑا اجر قیامت کے دن پتہ لگے گا، جب جنت میں ہمارے رشتہ دار اونچے محل میں ہوں گے اور ہم گھٹیا محل میں ہوں گے، سلم ایریا ہوں گے جنت کے، تو ہم حسرت کریں گے، اور وہاں حسرت کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب کمانے کا سیزن ہے، کمائیے، اشراق پڑھیے، اوابین پڑھیے، چاشت پڑھیے، اور خوب جو ہے آپ نفع کمائیے۔ ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں رمضانی حضرات، ظہر کے بعد نماز ہے ہی نہیں ہے، 2 رکعت سنت ہے اور چاہے 2 رکعت نفل ہے، سلام پھیرے نہیں، آدھا پونا مجمع بھاگ کر کہاں جاتا ہے، یہ جہاد کرنے جاتا ہے، اسلام کی سر کہاں بھاگتے ہیں بگوڑے کتے، یہ کہاں جاتے کہاں ہیں یہ، ارے رہیں اللہ کے گھر میں اطمینان کے ساتھ سنتیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ سے مانگے۔ ارے سارے 11 مہینے بھاگتے رہے، 1 مہینہ بھی بھاگیں گے تو پھر بھاگتے بھاگتے تم جو ہے اللہ کی جنت سے بھاگ جاؤ گے۔ بھائی ایسا نہ کرو۔ امام کے پیچھے نماز ادا کرتے وقت تکبیروں کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور سلام پھیرتے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خواب میں انہوں نے لکھا، کوئی خواب بیان کیا، خواب کی تعبیر جو ہے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، آپ اس کے اندر دیکھیں، اس کا ہر کوئی ماہر نہیں ہوتا، اس لیے خواب کو سننے آنے کے بعد ہر کسی کے سامنے خواب کو نہیں بیان کرنا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر جو اس کا معبر ہو، تعبیر دینے والا، مخلص ہو، نیکوکار، اس کے سامنے جو ہے آپ اپنا خواب بیان کریں۔ بہرحال شیر دیکھنا، باغ دیکھنا ہمیں خواب کی تعبیر کا فن نہیں ہے، اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم کتاب دیکھ کر جو ہے بیان کرتے ہیں۔ یہی کل والی شکایت کسی نے کی ہے کہ چھوٹی سی جگہ صف پہ رہتی ہے، ایک آدمی آرام سے کھڑا نہیں ہو سکتا، پیچھے کے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مسجد کے اندر ایذا دینا، کسی کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ویسے بھی مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے، اپنے عمل سے
یا اپنے زبان سے کسی دوسروں کو وہ تکلیف پہنچائے۔ پاکستانی پنسورے کی احادیث اور طریقہ عبادت کو ہم کتنا سچ مان سکتے ہیں، طریقہ ثواب نماز روزہ یہ سب، بھئی پاکستانی پنسورے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا جو ہے پاکستان میں ایک ہی پنسورا چھپا ہے، بلکہ اس کے مصنف اور مؤلف کو دیکھنا چاہیے کہ ان کو کنہوں نے مرتب کیا ہے۔ اگر بریلویوں نے مرتب کیا ہے، بریلوی لوگوں نے، تو اس کو آپ استعمال نہ کریں۔ اگر اس کے مصنف اور مؤلف اور مرتب دیوبندی مکتب فکر کے ہیں تو اس کو اپنانا چاہیے، اس لیے کہ آئندہ درود و سلام کے اندر ایسے ایسے جملے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب سمجھنا، مختار کل سمجھنا، نفع نقصان کا مالک ہونا، ایسے جملے استعمال کر کر آقا پر درود پڑھا جاتا ہے، اور من گھڑت قسم کی گنج العرش سے متعلق اور کچھ وظائف کہ ایسا لگتا ہے کہ فرض نماز کے مقابلے میں گنج العرش کی فضیلت زیادہ ہے، کہ کوئی آدمی اس کو لے کر آگ پر کودا، آگ نے اثر نہیں کیا۔ اس قسم کی جو ہے باتیں ہیں جو اسرائیلی روایات ہیں، اس لیے جو ہمارے اکابرین کی تحریر شدہ کتاب ہے یا وہ بھی سمجھ میں نہ آئے، اپنے قریبی مسجد کے کسی نیک امام سے آپ صلاح مشورہ کر لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو بتا دیں گے۔ چھوٹی سی بچی ہے عرفہ نہال، اللہ سے تو شفا نصیب فرمائے۔ قرآن شریف کی جو دعائیں مستجاب ہیں وہ ان کو اجزا کیا گیا ہے، کتاب ہے، جاتے ہوئے حاصل کرتے ہوئے جائیں۔ اسما تاج طبیعت صحیح نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ اکرم خان بیمار ہے، اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ نازیہ بانو طبیعت ناساز ہے، اللہ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک میں اسی طریقے سے ایک سلسلہ جو چلا تھا، اس میں 30 دنوں کے اندر شیطان سے متعلق مکمل تفصیل، یہ کب پیدا ہوا، کب اس جوان ہوا، اور اس کی موت کب آنے والی ہے، اس کے کارنامے کیا ہیں، یہ کب سام کی شکل اپناتا ہے، کتے کی شکل اپناتا ہے، اور پھر انسانوں کے جسم میں حلول کر سکتا ہے یا نہیں، یہ ٹو زیڈ الف سے لے کر یا تک، یہاں سے وہاں تک ساری تفصیلات جب ہم ٹانگ گارڈن کے اندر تھے وہاں ہم نے یہ عنوان اٹھایا تھا۔ اس وقت چونکہ اس وقت وہ کیسٹیں تھیں، سی ڈی کا زمانہ نہیں تھا، بڑی مشکل سے کیسٹوں سے سی ڈی کے اندر اس جو ہے شیطان کی حقیقت نام کی سی ڈی تیار کی گئی ہے۔ اس سی ڈی کو آپ حاصل کر لے جائیں اور اس کے مکر و فریب سے کیسے بچا جائے اس کے اندر تدبیریں بتائی گئی ہیں، اس کو اپنائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔